قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اساس کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس میں کیا کیا ہم اپنے معاشرے کو آج کے دور کو دیکھتے ہوئے، اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے، جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس ریکارڈنگ سے پہلے جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس میں لوگوں کے شغل بہت دوسرے ہیں، اس میں لوگوں کی مصروفیات کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ دین کے پہلوؤں کو اس میں کہیں پر بھی جمع خاطر نہیں رکھتے۔ یہ میرا سوال کچھ تھوڑا سا اوفینسو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کی جائے، بہت سے لوگ اس پہ بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں جن کو پورا کرتے ہوئے ہم بھی جو ہے وہ اس صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم بھی شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ یس، ہم بھی جو ہے نا وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کرنے والے ہیں؟ جی، اس میں جب ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے آج کے اس دور میں مغرب اور لادینی عناصر جو ہیں جی، انہوں نے اتنا زیادہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو کنفیوز کیا ہوا ہے کہ جب ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں یا نیکی کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو لبرل ظاہر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی یہ تو پرانے دور کی باتیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کی آج ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز تو یہ کہ ہم اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے جب تک ہمارے دل اور دماغ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن نہ ہو۔ اس کو ویسے تو قرآن جس طرح کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ اطاعت یہاں سوچنے والی چیز ہے کہ وہ اطاعت ہے کیا، کیونکہ اگر عشق رسول، میں سمجھتا ہوں کہ اطاعت تو بعد میں ہوگی، پہلے تو عشق آئے گا۔ اگر عشق نہیں ہے تو اطاعت نہیں ہو سکتی، اور عشق جو ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا دل اور دماغ جو ہے اس کو یکسو کر کے اگر ہم اس کے بارے میں غور کریں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عشق جو ہے اسے عشق کہتے کسی چیز ہے، کس چیز کا نام عشق ہے۔ صحیح۔ جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو پھر مجھے وہ صحابیہ نظر آتی ہیں کہ جنگ احد ہو رہی ہے اور یہ ایک شور اٹھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ صحابیہ گھر سے دوڑی باہر نکلتی ہیں، اللہ، وہ پوچھتی ہیں کہ جنگ کا کیا ہوا، تو انہیں بتایا گیا تمہارے والد شہید ہو گئے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے نبی کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہارے خاوند بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے نبی کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے نبی کیسے ہیں؟ اللہ۔ عشق کو سمجھنا ہو تو پھر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ عشق کہتے کسے ہیں۔ واہ۔ ایسے ہی ہم میدان احد میں وہاں سے اگر ہم چلیں اور میدان کربلا تک آ جائیں تو پھر یہ داستان ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ عشق کہتے کسی ہیں۔ عشق صرف کہہ دینے کا نام نہیں ہے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا یہ تجزیہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہماری زندگی جو ہے کیا وہ حضرت مصعب بن عمیر کی طرح ہے، کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے خیالات اور ہمارے اعمال ویسے ہیں، کیا اس صحابیہ کی طرح ہمارے اعمال ویسے ہیں؟ تو اگر ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہمارے خیالات قربانی دینے کے ایسے ہوں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اپنا تن من دھن، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ یا رسول اللہ میرا مال، میری سب کچھ آپ پہ قربان، تو آپ نے کہا تمہاری جان؟
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا صحابی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے تو آپ کے بعد نبی اگر کوئی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے، ان کو بھی یہ کہا گیا کہ جب تک تم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا، محبت کا دعویٰ مکمل نہیں ہوتا۔ اور آج کے دور میں اگر ہماری بدحالی ہے، اگر ہم دنیا کے اندر خوار ہو رہے ہیں، اگر دنیا میں ہماری عزت نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عشق رسول کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کی فلسفی کو ہم اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کر رہے۔